السلام علیکم محب وطن پاکستانیوں۔ نظام الدین جیل سے عمران خان کے لیے ترلے منتیں اور معافی نامے کا انتظار کر رہا تھا۔ کپتان نے تو آرٹیکل ہی لکھ ڈالا، بیچاروں کا سارا پروگرام تو وڑ گیا۔ جس کو سیاست نہیں آتی، آج اس نے جیل سے سرکار کی دوڑیں لگوا دی۔ پاگلوں کی طرح اس بندے کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے آرٹیکل لیک کیا۔ واقعی ہی اب معصوم تو بہت ہی خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ ایک آرٹیکل نے سارے نظام کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا اور اب امریکہ اپنی صفائیاں دے رہا ہے، اور پھر جیسے ہی تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کاغذاتی نامزدگی بحال ہونا شروع ہوئے، مخالفین اور ان کو طاقت پہنچانے والے طاقتور دم دبا کر بھاگ نکلے۔ ایک آرٹیکل نے صرف وہ روح پھونک ڈالی کہ کاغذاتی نامزدگی دھڑا دھڑ منظور ہونے لگے اور ہماری کانپیں ٹانگنے لگی، اور پھر ہم نے سینٹ میں انتخابات ملتوی کروانے کی قرارداد پیش کر دی، اور پھر ملٹری کورٹس کے حق میں قرارداد پیش کرنے والے سینیٹر دلاور خان نے سینٹ میں 8 فروری کو الیکشن ملتوی کروانے کی قرارداد پیش کر دی۔ ایوان نے قرارداد اکثریت رائے سے منظور کر لی ہے۔ اب نگران حکومت کو یہ چاہیے کہ دی اکانومسٹ کے ایڈیٹر کو اٹھوا لے یا غائب کر دے، کیونکہ یہی ان لوگوں کی تاریخ ہے۔ جیسے انہوں نے اشرف شریف کے ساتھ کیا، جیسے عمران ریاض کے ساتھ کیا۔ ہمارے ہاں تو رسپانسبل جرنلزم جو ہے وہ ایسے ہی کی جاتی ہے۔ دوسرا، عمران خان کو جیسے سزا دی گئی ہے، اس کی حقیقت ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ اس ٹرائل کو تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے غلط قرار دیا تھا۔ تیسرا، عمران خان کس وجہ سے جیل میں ہے، کون سی سزا کاٹ رہے ہیں، کس کیس میں عمران خان کو سزا ہوئی، وہ سزا تو معطل ہو چکی ہے۔ سائفر کیس میں ضمانت ہو چکی، جن کو خط لکھ رہے ہیں۔ کیا وہاں ایسا ہوتا ہے؟ ایک بندے کو بغیر ٹرائل مہینوں سے جیل میں رکھا گیا ہے، یہ تو بنیادی حقوق سلب کرنے کے مترادف ہے۔ اکانومسٹ نے ایسے سوال پوچھ لیے تو کیا کہیں گے؟ کسی نے پوچھ لیا کہ کس طرح آپ لوگ MPO لگا کر جیلوں میں لڑکیوں کو بند کر رہے ہو۔ اب نظام الدین کو چاہیے کہ وہ امریکہ میں اکانومسٹ پر جو ہے وہ کیس کر دے۔ وہاں قانون بہت سخت ہے، چند دن میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر اکانومسٹ جھوٹا نکلا تو ان کو کروڑوں کا جو ہے وہ جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن نظام الدین ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو ڈر ہے کہ اگر اکانومسٹ نے اپنے دفاع میں انٹرسپٹ کو موصول ہونے والا سائفر پیش کر دیا تو یہ پھر سے ننگے ہو جائیں گے۔ لہٰذا اب میڈیا پر چوچو کا مربع جو ہے وہی بچھوایا جائے گا۔ اسی لیے جتنی زیادہ اس پر بات ہوگی، عمران خان کا بیانیہ اسی طرح پھیلے گا۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں، کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھ رہے تھے۔ اب ان لوگوں کو مرگی کے دورے پڑنا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کی چیخیں سننے کے لیے پاکستانی عوام بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اکانومسٹ اس آرٹیکل کو پچھلے 24 گھنٹوں میں 3 دفعہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کر چکا ہے، اور اب یہ صفائیاں پوری دنیا کو دیتے پھریں گے۔ اور دوسری طرف ریڈیو پاکستان کے بدنام زمانہ، جس کی بات جو ہے وہ پورا پاکستانی کرتا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ریڈیو پاکستان کا بدنام زمانہ مرتضیٰ سولنگی، جس پر ادارے کی خواتین کو ہراساں کرنے کا الزام ہے، کیسے اکانومسٹ یا کسی بین الاقوامی ادارے پر اعتراض کر سکتا ہے؟ پہلے تو اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اور اس غلیظ انسان کی جو ہے وہ چھان بین ہونی چاہیے۔ اور یہ عمران خان کے بوز میں اس حد تک مبتلا ہو چکا ہے کہ یہ عمران خان کو سابق وزیر اعظم بھی لکھتے ہوئے اس کو موت پڑتی ہے۔ عمران خان ایک بہت ہوشیار، دلیر
اور نڈار لیڈر ہے، اور دوسری جانب جنرل باجوہ ایک بزدل شخص تھا۔ ان دونوں نے آ کر عمران خان کو ہیرا، پوری پاکستان کی نظروں میں ہیرو بنا دیا، جبکہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اپنے انداز میں پاکستان کو پھنسا کر چلا گیا۔ اپنے ادارے کو دلدل میں باجوہ دھکیل کر گیا ہے، اور دوسری طرف کمپنی جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا کرے۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو بیانیہ اپناتے ہیں، جو چال چلتے ہیں، تمام چالیں الٹی پڑ رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ عدلیہ جو ہے وہ پوری طرح ان کے شکنجے میں گم ہے۔ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کا بغض دیکھ لیا کہ وہ تو کسی وکیل کو بات بھی نہیں کرنے دیتا، اور وکیلوں میں اتنی ہلاکی جرأت نہیں کہ وہ قاضی کے منہ پر سیدھا کہیں کہ قاضی تم اپنی ڈرامے بازی بند کرو۔ جس طرح لطیف کھوسہ کو کہا گیا کہ تم نے سردار کیوں لگایا، تو تم کون سا قاضی ہونے کا فرض ادا کر رہے ہو، تم بھی اپنے نام سے قاضی کا نام فوراً سے پہلے ہٹا دو۔